نہ کرو، یوں کرو. ہم اپنے حالات جب تک نہیں بتائیں گے تو شیخ تو یہی سمجھے گا غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، شیخ کو نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جی شیخ کو علم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کروائے، اپنا عقیدہ درست کرے. اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ ہی ساری دنیا کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ خفیہ سب راز اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھنا کہ جی بذریعہ خواب اطلاع ہو جائے گی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیان میں وہ بات آ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، آ جاتی ہے، اللہ ہی کہلواتے ہیں، ہم تو بیان نہیں کرتے بھائی، نہ کوئی رٹ کے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو سب سے زیادہ جس کا میں مستحق ہوں مجھے وہ بات دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں عمل کرنے والا بن جاؤں. اپنی نیت، ہمارے پیارے شیخ نے یہ بات سکھائی، سمجھائی، بتلائی کہ اپنی نیت سے جب بھی کبھی کوئی بات کرنی ہے اور اگر اللہ موقع دے تو اس میں اپنی نیت ہو. تو بھائی ہم تو اپنی نیت ہی کرتے ہیں. فرمایا دوسروں کی نیت کرو گے تو مارے جاؤ گے. فرمایا آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ 100% ان کا قبول ہے آنا. ٹھیک. جو بیان کرنے والا ہے اس کے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کا نہیں پتا کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، کس کے لیے بیان کر رہا ہے. یہ تو دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. اس لیے کہ ہمیشہ بار بار اس نیت کا استحضار کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے قدموں کو میں اپنی نجات کا باعث سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت والا نے، میرے پیارے شیخ نے جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت والا کے خانقاہ گلشن اقبال میں حضرت والا نے فرمایا بیان کرو مسجد میں جا کر. تو حضرت والا نے بیان فرمایا. حضرت والا نے خود یہ بات بتائی، فرمایا کہ میں بیان کے لیے آیا تو میں نے داڑھی کے موضوع پہ بیان کیا. سارے داڑھی والے، سارا مجمع داڑھی والا، داڑھی کے موضوع پر بات ہوئی. اس کے بعد دعا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو حضرت نے دوران بیان فرمایا کہ اپنی نیت سے میں بیان کر رہا ہوں، اپنی نیت سے بیان کر رہا ہوں. تو بعد میں کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت یہاں تو آپ نے جس مضمون پہ بیان کیا ہے تو بظاہر اس کی ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ اس مجمع میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے داڑھی مڈائی ہوئی ہو. سارے ماشاءاللہ تربیت یافتہ اور سب جو ہے نا ایسے اللہ والے لوگ تھے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اپنی نیت سے میں کر رہا ہوں. تو حضرت میری بات کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا مجھے سمجھا دیجئے. تو حضرت والا نے پھر ان کو سمجھایا. فرمایا کہ اپنی نیت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری داڑھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے یا نہیں، ایک. اور دوسرا مجھے نہیں پتا کہ یہ داڑھی مرتے وقت تک رہے گی یا نہیں رہے گی، مجھے نہیں پتا. تو حضرت والا نے اس طرح سمجھائی. پھر میرے دماغ میں بہت ساری باتیں آ گئیں، بہت ساری باتیں. ایک بزرگ نے ایک قصہ سنایا تھا، وہ بات ذہن میں فوراً آ گئی کہ یہ کہ اپنی نیت سے میں کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری داڑھی رہے گی یا نہیں رہے گی. ایک بزرگ اللہ والے ابھی بھی حیات ہیں، فرمانے لگے میں پنجاب میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو ایک اشتہار چھپا ہوا تھا، اس میں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک تخلص تھا. تو اس تخلص سے تکبر کی بو آ رہی تھی. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو یہ لفظ ہے نا، یہ تھوڑا اس میں تکبر کی بو آتی ہے. تو وہ کہنے لگے، وہ صاحب مقرر تھے، خطیب تھے، کہنے لگے کہ جب ایک چیز ہے تو لکھیں گے نا، ایک چیز جب ہے تو لکھیں گے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. اللہ والے بزرگ تھے، خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. اللہ والے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے ہیں، ادھر ان کا دھیان بھی نہیں گیا. بات ختم ہو گئی. فرمانے لگے کہ کچھ عرصے کے بعد، درمیان میں کوئی 4-5 سال گزرے ہوں گے، کہ اس کے بعد دوبارہ میرا اسی شہر جانا ہوا. تو میں اسٹیشن سے اترا جیسے ہی تو ایک تانگے والا آگے کہ آئیے حضرت آئیے، بیٹھے. بیٹھ گیا. تو پتہ نہیں کون ہے، ہوگا کوئی، وہ تانگا چلا رہا تھا. تو میرے سے پوچھا حال احوال کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. تو حضرت نے فرمایا اپنا تعارف کرا دو بھائی. تو وہ رونے لگا. حضرت حیران ہو گئے کہ بھائی کون سی ایسی بات ہو گئی. کہا بس حضرت میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مجھ سے غلطی ہو گئی.
کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ میں وہی صاحب ہوں جس کا نام ایسے ایسے لکھا جاتا تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس نام کے ساتھ یہ مت لگاؤ، اس سے تکبر کی بو آتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ جب ایک چیز ہے تو ہے، نہ لکھنے کی کیا بات ہے اس میں. میں وہی خطیب ہوں. حضرت ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے، تم تانگا چلا رہے ہو. وہ رویا. اس نے کہا حضرت بس کیا کہوں، اللہ نے بس یہاں پہنچا دیا. میں سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن بس ایسی مار پڑی، ایسے حالات بنے، ایسا کچھ ہوا کہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا آپ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے. آپ کسی سے اللہ والے سے جہاں آپ کی مناسبت ہو تعلق قائم کریں. یہ علم جو ہے نا، علم یہ انسان کے اندر بعض اوقات بجائے اصلاح کے بگاڑ کا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بڑے بڑے گمراہ فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان گمراہ فتنوں کے بانی ان کے پاس علم کم نہیں تھا، بہت علم تھا. وہ اپنے کثیر علم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سروں پر کسی اللہ والے کا سایہ نہیں رکھوایا، کسی اللہ والے سے اپنی تربیت نہیں کروائی، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی